السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلامک فیکٹس 313 پر۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت کے دروازے بند ہوئے اور زمین پر آزمائش کا آغاز ہوا۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، نور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا راز ہے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ جنت وہ جگہ تھی جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ بیماری تھی، نہ بڑھاپا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اسی نافرمانی نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ ابلیس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرے گا، لیکن جنت میں داخل ہونا اس کے لیے ممنوع تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو اور آدم کو ورگلائے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے نور اور سانپ کا آزمائش میں شامل ہونا۔ روایات کے مطابق اس وقت سانپ جنت کا نہایت خوبصورت جانور تھا۔ اس کے پر تھے، وہ نورانی رنگوں میں چمکتا تھا اور جنت کے دروازوں پر پہرا دیتا تھا۔ مور بھی جنت کا سب سے حسین پرندہ تھا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ابلیس نے مور سے بات کی اور کہا میں تمہیں ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ مور فخر پسند تھا، اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جوان اور حسین رہنا چاہتا تھا۔ مور نے ابلیس کی بات سن لی۔ مور نے سانپ سے بات کی اور اسے قائل کیا کہ وہ ابلیس کو اپنے جسم میں چھپا کر جنت کے اندر لے جائے۔ سانپ نے اس پر یقین کر لیا اور ابلیس کو اپنے مینا میں چھپا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ ابلیس نے موقع پا کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت دے دے اور ایسی زندگی دے جس میں کبھی موت نہ ہو؟ اللہ نے آدم کو واضح حکم دیا تھا کہ تم جنت میں جو چاہو کھاؤ، سوائے ایک درخت کے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن ابلیس نے قسمیں کھائیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخرکار آدم اور حوا نے اس درخت سے کھا لیا اور اسی لمحے ان پر جنت کے لباس اتر گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ رو پڑے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر حکم ہوا کہ آدم، حوا، ابلیس، سانپا اور مور سب کو زمین پر اتار دیا جائے۔ یہیں سے انسان کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ آدم اور حوا نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن ابلیس نے توبہ نہیں کی، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اب آتے ہیں سانپا اور مور کے انجام پر۔ سانپ کو اس کی نافرمانی کی سزا یہ دی گئی کہ اس کے پر چھین لیے گئے، اس کی خوبصورتی چھین لی گئی اور اسے زمین پر رہنے والا بنا دیا گیا اور اسے انسان کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی آواز میں غم ڈال دیا گیا، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے اداسی ڈال دی گئی اور اس کے قدم زمین پر رہنے والے بنا دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ مور کی فریاد اب بھی جنت کی یاد میں ہے اور ابلیس، اسے قیامت تک مہلت دے دی گئی، لیکن اس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر، فخر اور نافرمانی انسان کو جنت سے بھی نیچے گرا سکتی ہے، اور جھوٹے مشورے ہمیشہ تباہی لاتے ہیں۔
اگر آج بھی ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں تو ہمارا انجام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آؤٹرو: اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جنت کے راستے پر چلے تو اللہ کے احکامات پر عمل کریں، نماز کو مضبوطی سے تھامیں، جھوٹ، فخر اور تکبر سے بچیں، اور شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہیں۔ اگر آپ کو یہ عبرتناک کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔